اسلام کے خلاف کام کر رہے تو کہ تاکہ انہیں فائدہ ہو، تاکہ شہرت ملے. مثال کے طور پر تسلیمہ نسرین، یا دیکھیے سلمان رشدی، یا دیکھیے ارون شوری، یا کشونت سنگھ. تو یہ صرف وجہ ہے. لیکن وہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنا بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، WTC ہوا، اسلام کے خلاف ہوا، تو بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج کی میڈیا خواتین کے خلاف بات کر رہی ہے اسلام میں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں خواتین، غیر مسلم خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کتنا بھی وہ اسلام کے خلاف پلاننگ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پلان کر رہا ہے. سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے نشستوں میں بیٹھے رہیں. ایک راؤنڈ سوال جواب کا پھر سے ہوگا. ایک سوال یہاں سے ہوگا، پھر اس کے پیچھے سے ہوگا، اور ایک سوال آخری بہن سے ہوگا. ایک غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں. ایک غیر مسلم سے سوال سوال حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں پلیز. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام رتن سنگھ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ایک ہندو اور ایک مسلم جو اپنے اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر ہم سبھی کو بگاڑ رہے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے، غلط ہے؟ کہ یہ کیونکہ ویسٹرن کلچر کو ہم لوگ کو ماننا چاہیے کہ اپنے اپنے نیموں کو ماننا چاہیے، اپنے اپنے مذہبوں کو ماننا چاہیے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان بگڑ رہے ہیں ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے سے، کیوں ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو کوئی کلچر کو کہنا کہ یہ چیز سب چیز ویسٹرن خراب ہے یا سب چیز اچھی ہے، ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ویسٹرن کر رہے کچھ چیز اچھی ہے کچھ چیز بری ہے. ویسٹرنوز نے تحقیق کر کے گاڑی بنائی، ٹیلی فون بنائے، موبائل بنائے. جو چیز اچھی ہے اس کو تسلیم کرو، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. ویسٹرن کلچر اس کی وجہ سے واحد گری بھی ہے. کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے نا، آپ ہر ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے اکثر خواتین ہیں. موٹر سائیکل کی ایڈورٹیزمنٹ خواتین، اور کتنے موٹر سائیکل خواتین چلاتی ہے. کون چلاتا ہے موٹر سائیکل؟ مرد. تو عورت کیا کر رہی ہے اس میں؟ یما کے ایڈ دیکھو، موٹر سائیکل کے ایڈ دیکھو، گاڑی کے ایڈ دیکھو. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک ویری فیمس ایڈ تھی BMW. اور BMW کا نام ہے BMW، ایک بہت پاپولر کار ہے، جیسے مرسڈیز ہے. نوجوانوں میں فیمس ہے BMW، باقی لوگوں میں مرسڈیز. وہ مرسڈیز کی ٹکر کی ہے. اس کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی، کسی نے کہا مجھے فیمس ایڈورٹیزمنٹ. وہ مرسڈیز کار کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے بہت کم کپڑے کے ساتھ، ان بکینی میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ دا گرل آف دا کار. آؤ چکھو. کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ وہ کیا کر رہے؟ اپنی والدہ کو بیچ رہے، اپنے بہن کو بیچ رہے، اپنی بیوی کو بیچ رہے. تو یہ تہذیب جو ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ تہذیب کے خلاف ہونا چاہیے. جو چیز کلچر میں صحیح ہے اس کو اپناؤ، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. تو یہ کہنا سارے چیز ویسٹرن میں خراب ہے یہ غلط ہے. جو چیز اچھی ہے اس کو لو. تو افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ویسٹرن کلچر کو سمجھتے ایک دم عمدہ کلچر ہے اور دھیرے دھیرے اس کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ پہلے آپ تحقیق کرو کہ جو چیز آپ کو فالو کرنا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ انسانیت کے فیور میں ہے کہ نہیں. جو فیور میں صحیح حق کی بات ہے اس کو قبول کرو، جو نا حق کی بات ہے اسے چھوڑ دو. پیچھے جو بھائی صاحب کھڑے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، پیچھے والے مائک پر. سے کھڑا ہو گئے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مسکوات الشریف حدیث پیج نمبر 2102،
اس حدیث ایک بار پھر سے دہرائیں، کیا بولا آپ نے؟ مشکات شریف حدیث پیج نمبر 2102، اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا. ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا. سوال اٹھتا ہے، کیا قرآن پہلے سے سیدھا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں فرمایا گیا؟ اس کو تھوڑا خلاصہ کیجیے. بھائی صاحب نے حدیث پیش کی مشکات شریف کی، پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشکات کی ساری حدیثیں صحیح نہیں. آپ کو شاید حدیث کا علم ہر مسلمان کو اتنا گہرا نہیں. مشکات کی حدیث سارے حدیث ہی صحیح نہیں. صحیح بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے الحمدللہ، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. جتنے باقی حدیث شریف کی کتابیں مثال کے طور پہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے حدیث ہی صحیح نہیں. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے مشکات کی ساری حدیث صحیح نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے کوئی قوم آئیں گی اور تیر کی طرح قرآن کو سیدھا کریں گی، آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں. تو پہلے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی حدیث صحیح ہے کہ نہیں. تو آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں، تیر کی طرح قرآن کو صحیح کریں گی یا ایسی قوم آئیں گی جو اسلام کی طرف لوگ کو لے کے آئیں گی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں. آپ کو ترجمہ صحیح کرنا پڑے گا اور حوالہ بھی دینے پڑے گا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور پھر آپ یہ سوال کر سکتے. آخری سوال جو ہے گا بہنوں کی طرف سے. بہنیں سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام و دیگر مذاق، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسڈ ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی، میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن
हमें हमारे मुसलमान भाइयों से प्रेम से पेश आना चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान भाइयों में इत्तेहाद नहीं है। उसकी वजह है कि कम इल्म की वजह से हमें इनसे प्यार से पेश आना चाहिए, हिकमत से पेश आना चाहिए और कुरान हदीस की दावत देना चाहिए, इस्लाह करना चाहिए हमारे भाइयों की। ये कहना कि आप गलत है और शिद्दत के साथ उनकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए। प्यार और हिकमत के साथ, जिस तरीके से मैं कहता हूं ताला सवाइन बहनों बहनों को मुसलमान के लिए भी काम कर सकते हैं और हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है, क्या यकसा है, कुरान है, सही हदीस है, यकसा है, उसके ऊपर अमल करो। तो अफसोस की बात है कि हम हिकमत का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए तफर्रुक है। मैंने एक तकरीर दी थी चेन्नई में जनवरी के महीने में, यूनिटी इन मुस्लिम उम्मा, इस्लाम की उम्मत में इत्तेहाद। और ये तकरीर अंग्रेजी में है जिसमें मैंने फॉर्मूला दिया है किस तरीके से कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मुसलमान इत्तेहाद में रहेंगे, एक होंगे। जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। इसको अगर हम पढ़ेंगे समझ के, अफसोस की बात हम कुरान समझ के पढ़ते ही नहीं। चंद मुसलमान कुरान को समझते हैं, बाकी लोग तिलावत करते हैं। रमजान में 1 बार 2 बार 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कीजिए, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तिलावत करो और उसके ऊपर अमल न करो तो जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं। तिलावत करो, अगर आप अरबी नहीं जानते तो उसका तर्जुमा पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, जो जबान पे आपको महारत है उस जबान में पढ़ो। बुखारी का तर्जुमा पढ़ो, सही मुस्लिम का पढ़ो और अमल करो। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए कोई भी आदमी अपने आप को आलिम बोल के आपको घूमने लेके जाता है। कोई भी कुछ भी क्या फतवा दे दिया मान लिए। देखो जाकिर नायक जो इस्लाम में कहते हैं वो जीरो है, शून्य, जीरो। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह कहते हैं कुरान में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला कल तुम सवाइन बहना। मैं अगर कहूंगा तो उसकी अहमियत ही कुछ नहीं। तो मैं जो कहता हूं इस्लाम में जीरो है, मैं हमेशा कुरान हदीस, कुरान सही हदीस। तो जो भी आलिम कुछ भी आपसे कहता है उससे पूछिए कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो। इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो कौन मुझे याद है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथ बुरहानकुम इनको तुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। अगर आपके सबूत पेश करेंगे तो इस्लाम में हर मुसलमान को 40 दिन जाने का, तो मैं जाऊंगा बेशक, 4 महीने जाने का जाऊंगा बेशक। आपने पूछा फातिहा सही है कि गलत है, सूरह फातिहा पढ़ना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन आपका मेन सवाल है कि खाने पे फातिहा पढ़ना और किसी शख्स के नाम के ऊपर जरिया बना के करना। कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह कहा गया है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बि, आपके लिए हराम है सूअर का गोश्त, खंजीर का गोश्त, मरा हुआ गोश्त, खून और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेते खाने पे, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लेते खाने पे तो कुरान की आयत के हिसाब से आपके लिए हराम है। तो बाकी किसी के पीर या लेने का इजाजत है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके मत कहना डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेना हराम है। मैं क्या तो कुछ इसकी अहमियत ही नहीं। आप कहिए आपकी सहेली से, आपके दोस्त से कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115। अगर याद नहीं रख सकते लिखिए, कुरान दिखाइए। अल्लाह ताला फरमाते कि वो खाना जिसके
जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो अक्सर जहालत की वजह से कुछ हमारे मुसलमान भाई बहन